حقیقی خوبصورتی کا چشمہ دل ہے۔ اگر یہ سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کسی کام کی نہیں ہوتی۔ بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل کی ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری ہے۔ تلوار، توپ اور بندوق سے اس قدر لوگ نہیں مرتے جتنے زیادہ کھانا کھانے سے مرتے ہیں۔ نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک کسی کی طرف اٹھائی نہ جائے۔ نہایت خوشحالی اور نہایت بدحالی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ جوانی میں مست ہو کر چلنے والوں سے پوچھتا ہوں، کیا کبھی مست بھی راہ راست کو پہنچا ہے؟ جوانی کے دھوکے میں نہ رہو، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔ اتنا کھاؤ جتنا ہضم کر سکو، اور اتنا پڑھو جتنا جذب کر سکو۔ عقل کی کمی کا اندازہ زبان کی کثرت سے ہوتا ہے۔ عبادت ایسی کرو کہ جس سے تمہاری روح کو مزہ آئے۔ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے گی، وہ آخرت میں کیا جزا دے گی؟ 3 چیزیں سخت تر ہیں: جوانی میں مفلسی، سفر میں بیماری، اور تنگ دستی میں قرض۔ ایمان کا دشمن جھوٹ، عزت کا دشمن سوال، عقل کا دشمن غصہ، اور دولت کی دشمن بددیانتی ہے۔ انسان کو خود اس کی ذات کے سوا کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میٹھی زبانیں اور حسین چہرے عموماً برائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ ایک اندھا دوسرے اندھے کی قیادت کرے گا تو دونوں غار میں گریں گے۔ اپنے کردار کو اتنا بلند کر لو کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں تمہیں متاثر ہی نہ کر سکیں۔ پاکیزہ روی اختیار کرو اور برے کاموں کو ترک کر دو۔ ہمیں اپنے مسائل کو ایک ہی نقطہ نظر کی بجائے مختلف پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے۔ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں۔ جو شخص زیادہ سوچتا ہے وہی سب سے زیادہ کام کرتا ہے۔ ایک با کردار انسان ہمیشہ باہمت ہی ہوتا ہے۔ شر کی اجازت شر ختم کرنے کے لیے بھی نہیں دی جا سکتی۔ کامیابی ہمیشہ انہی لوگوں کو ملتی ہے جو کامیابی پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ سب سے بہادر انسان وہ ہے جو برے کام کرنے سے ڈرتا ہو۔ بدترین جھوٹ وہ ہے جس میں کچھ سچ بھی شامل ہو۔ انسان کا کردار ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی چیز سے خوش ہوتا ہے۔ ہر مقصد میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، ملک کی بھلائی اور حق کی تلاش کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ محبت سب سے کرو، مگر اعتبار کسی کسی کا کرو۔ نیک نامی انسانیت کا زیور اور روح میں بسی ہوئی ایک خوشبو کی طرح ہوتی ہے۔ نصیحت حقیقی خیر خواہی ہے جس پر ہم بالکل توجہ نہیں دیتے، اور خوشامد بالکل دھوکہ ہے جسے ہم غور سے سنتے ہیں۔ ایڑیاں رگڑ کر مرنے سے بہتر ہے کہ حق کے راستے پر چلتے ہوئے جوانی میں ہی جان دے دی جائے۔
صرف اللہ کی مدد اور والدین کی اچھی تربیت ہی اپنی اولاد کو مضبوط ارادے عطا کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ انعام کی شروع کی 3 آیتیں پڑھتا ہے، اس کے گھر میں 40,000 فرشتے اترتے ہیں۔ اس شخص کے نامہ اعمال میں 40,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلواروں کی نہیں بلکہ اچھے اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہاری عقل ہی تمہاری اصل استاد ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی موت تک جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ قطرہ قطرہ بھی مسلسل گراتے رہو تو چٹان آپ کے عزم سے چکنا چور ہو جائے گی۔ بے شک دیر تک سوچو، لیکن سوچنے کے بعد جو فیصلہ کرو اس پر اٹل رہو۔ اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو اپنی فرصت کو ضائع مت کرو۔ جو شخص دولت کے استعمال سے ڈرتا ہے وہ دولت پانے کا مستحق بھی نہیں۔ کامیابی صرف ایک بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، لیکن مصیبت دن رات انسان کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ بدلہ لینے والا اپنے دشمن ہی کے لیول پر رہتا ہے اور معاف کر دینے والا اس سے بلند ہو جاتا ہے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اپنے دوست کو ان جگہوں پر بازو کا سہارا دیتا ہے جہاں گرنے کا ڈر ہو، نہ کہ وہ جو ہر کام میں بس سر ہی ہلا دیتا ہو۔ جب روح آگ پکڑتی ہے تو ضمیر جلنے لگتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان روتا ہے، عین اسی لمحے آنسو پہنچ جاتے ہیں اور روح کی آگ بجھا دیتے ہیں۔ میرے خیال میں چشم اور چشمے کے درمیان یہی تعلق ہے۔ انسان جس چیز کی ہوس میں پڑ جائے تو اسی کے بازوؤں میں جان دے دیتا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو اچھا اور عقل مند سمجھتے ہو تو دوسروں کو بھی اچھا اور عقل مند جانو۔